آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے. جی. سوال یہ ہے کہ کوئی شخص پروفیشنل آڈیو ایڈیٹر کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے. اور خاص طور پر گھر پر اپنا چھوٹا موٹا اسٹوڈیو بنا کر آن لائن پیسے کیسے کما سکتا ہے؟ جی جی، آج کل بہت اہم سوال ہے ریموٹ ورک اور فری لانسنگ کے زمانے میں. بالکل. تو جو مواد ہمیں ملا ہے اس میں دو راستے نظر آتے ہیں. اچھا. ایک تو ہے کہ کوئی باقاعدہ آن لائن ٹریننگ لے لے، کورس وغیرہ. ٹھیک. اور دوسرا راستہ وہ یوٹیوب والے ٹیوٹوریلز جو مفت ہوتے ہیں. ہاں، یوٹیوب والا راستہ بھی ہے. تو آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع میں ان طریقوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. بالکل. دیکھیں، پروفیشنل آڈیو ایڈیٹر بننا اور پھر گھر سے کمانا، یہ واقعی ایک قابل عمل مقصد لگتا تو ہے. جی. تو پہلا طریقہ جو آپ نے بتایا، باقاعدہ آن لائن ٹریننگ، اس کا ظاہر ایک فائدہ تو ہے کہ سب کچھ منظم ہوتا ہے. ایک پورا نصاب ہوتا ہوگا، ہے نا؟ جی. ایک سلیبس، سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس، اور اکثر تو سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے. اچھا، وہ بھی شاید مدد کرتا ہو. شاید ایک طرح سے آپ کی قابلیت کا ثبوت بن جاتا ہے شروع میں. ذرائع شاید یہی کہتے ہیں کہ جنہیں سیکھنے کے لیے ایک اسٹرکچر چاہیے، ان کے لیے یہ بہتر ہے. لیکن کیا ان ذرائع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کورسز میں خرچہ کتنا آتا ہے یا کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے. کیونکہ ہر کوئی شاید مہنگا کورس نہ کر سکے یا وقت نہ دے سکے. یہ بات تو ہے. مواد شاید براہ راست قیمتیں نہ بتائے، لیکن یہ تو سمجھ آتا ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ میں وہ کچھ نہ کچھ سرمایہ کاری تو ہوتی ہے. جی. دوسری طرف وہ جو یوٹیوب والا راستہ ہے، ہاں، مفت تو ہے، معلومات کا ایک سمندر ہے وہاں. بالکل. ہر چھوٹی بڑی چیز پر ٹیوٹوریل مل جاتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اتنے سارے مواد میں سے اچھا اور صحیح مواد کیسے چنا جائے؟ خاص طور پر جب کوئی بالکل نیا شروع کر رہا ہو، معیار کا مسئلہ تو ہوگا نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. ذرائع یقیناً اس چیلنج کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یوٹیوب سے سیکھنے میں وہ آپ کو خود بہت سمجھداری دکھانی پڑتی ہے. یعنی خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جی، کہ کون سا چینل ٹھیک ہے، کس کی بات میں وزن ہے. یہاں سیکھنے کا عمل تھوڑا کیا کہتے ہیں، بکھرا ہوا ہو سکتا ہے، غیر منظم سا. بالکل. تو یہ شاید ان لوگوں کے لیے زیادہ ٹھیک ہو جو خود سے چیزیں کھوجنے میں اچھے ہوں، تجربے کرنے سے نہ گھبرائیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو راستے تو سمجھ آ گئے، ایک منظم، ایک زیادہ خود مختار. جی. لیکن سوال کا دوسرا حصہ بھی تو تھا، پروفیشنل بننا اور گھر سے کمانا. کیا یہ ذرائع صرف سیکھنے کے طریقے بتا رہے ہیں یا یہ بھی کہ اس مہارت سے پیسے کیسے کمائے جائیں؟ دیکھیں، یہیں پر بات تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے. مواد بظاہر سیکھنے کے کیسے پر زیادہ توجہ دے رہا ہے. اچھا. لیکن پروفیشنل ہونے کا مطلب صرف یہ تو نہیں کہ آپ کو سافٹ ویئر چلانا آ گیا. نہیں، بالکل نہیں. پروفیشنلزم میں تو وقت کی پابندی، کلائنٹ کی بات سمجھنا اور سب سے بڑھ کر ایک خاص معیار کا کام دینا شامل ہے. اور وہ بھی مسلسل. جی بالکل. چاہے آپ نے کورس کیا ہو یا یوٹیوب سے سیکھا ہو، اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ میں اترتے ہیں. صحیح. اور یہ ہوم اسٹوڈیو والی بات، کیا ذرائع اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ شاید اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہ گئے ہوں. کیا ایک لیپ ٹاپ اور ہیڈ فون کافی ہیں یا کچھ خاص سامان بھی چاہیے، مائک وغیرہ؟ دیکھیں، ہوم اسٹوڈیو کا مطلب بہت بنیادی سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے اور کافی جدید بھی. یہ بہت منحصر ہے کہ کام کس قسم کا کرنا ہے. اچھا، جیسے اگر صرف پوڈ کاسٹ کی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو شاید کم چیزوں سے گزارا ہو جائے، لیکن اگر میوزک پروڈکشن یا فلم ساؤنڈ کا کام ہے تو پھر زیادہ سرمایہ کاری چاہیے. تو مطلب پروفیشنل معیار کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوگا. کم از کم اچھے ہیڈ فونز اور ایک مناسب سا مائکرو فون تو ضروری سمجھیں. تو پھر خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ذرائع ہمیں سیکھنے کے دو راستے تو بتا رہے ہیں، ٹریننگ یا یوٹیوب. جی. لیکن اصل کامیابی کے لیے صرف تکنیکی مہارت کافی نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں. مواد آپ کو بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن پروفیشنل بننے کا سفر وہیں سے اصل میں شروع ہوتا ہے. اس میں اور کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ اس میں اپنا پورٹ فولیو بنانا، کلائنٹس کیسے ڈھونڈنے ہیں، اپنی قیمت کیسے طے کرنی ہے. اچھا. اور مسلسل اپنی سکلز کو بہتر بناتے رہنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر شاید مواد براہ راست بات نہیں کر رہا، لیکن یہ گھر سے کمانے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو مطلب سیکھنا پہلا قدم ہے. جی
بالکل. تو خلاصہ یہ کہ فراہم کردہ معلومات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پروفیشنل آڈیو ایڈیٹر بننے کے لیے آن لائن ٹریننگ بھی ایک راستہ ہے اور یوٹیوب بھی. دونوں کے اپنے فائدے ہیں، اپنی مشکلات ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے. وہ کیا؟ اگر سیکھنے کے یہ دو راستے ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ایک ایسے ایڈیٹر میں فرق ڈالتی ہے جو صرف تکنیک جانتا ہے، اور ایک وہ جو واقعی ایک پروفیشنل ہے جو گھر بیٹھے مستقل پیسے کما رہا ہے؟ کیا یہ صرف سیکھنے کا طریقہ ہے یا اس میں وہ بزنس کی سمجھ بوجھ، لوگوں سے رابطہ، کلائنٹ کو سنبھالنا، یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں جن کا ذکر شاید ان ذرائع میں اتنی تفصیل سے نہ ہو؟ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے. بہت شکریہ اس گہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. یہ مہارتیں سیکھنا اور ان سے کمانے کے راستے تلاش کرنا ہمیشہ ہی بہت دلچسپ ہوتا ہے.